بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، آج ایک مختلف نوعیت کا زبردست ہم آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہیں، اور ایک ہمارے پاس باقاعدہ مہمان موجود ہیں آج کی نشست کے لیے۔ البتہ ہماری جو کو ہوسٹ ہیں وہ بھی آج ہماری مہمان ہی تصور ہوں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ میں آپ کو اپنے جو باقاعدہ مہمان ہیں ذرا ان کا تعارف کرانے کے بعد میں ان کی طرف آؤں گا، اور ہماری کو ہوسٹ کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ آج یہ ہماری مہمان ہونے جا رہی ہیں، مگر جو ہماری پہلی مہمان ہیں ان کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور کسی تعارف کی وہ محتاج نہیں ہے، اور پورا پاکستان ان سے آشنا ہے، اور خاص طور پہ نجی معاملات کے حوالے سے، عام آدمی کی جو نجی زندگی ہے اس کے حوالے سے، جو سیاسی، سماجی، معاشرتی، معاشی موضوعات پر بھی ان کی جو گرفت ہے، خاص طور پہ پریڈکشنز کے حوالے سے جو ان کا علم ہے، ستاروں کا علم، اس حوالے سے ان کی پریڈکشنز جو ہیں بڑی پاپولر ہوتی ہیں، بڑی مقبول ہوتی ہیں۔ اگر آج کا جو پروگرام خاص طور پہ ہے وہ ایران اور اسرائیل اور یو ایس کی جو وار ہے اس حوالے سے آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، سماجی حوالے سے، سیاسی حوالے سے تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، مگر یہ ستاروں کا علم جو ہے اور اس کے ماہرین اس معاملے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ایسٹرولوجر محترمہ سامیہ خان صاحبہ۔ ویلکم ٹو دی شو سامیہ۔ بہت شکریہ۔ ہمیشہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ میرے لیے بھی عزت افزائی ہے جب آپ مجھے بلاتے ہیں۔ نہیں، بہت عزت افزائی، بڑا پن ہے آپ کا۔ ایک لیجنڈ کے سامنے بیٹھ کے جو ہے بات کرنا، مجھے بھی حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ نہیں، بہت آپ شرمندہ کر رہی ہیں مجھے، تھینک یو سو مچ۔ آپ ہم کو شرمندہ نہیں کرے، دنیا جانتی بس۔ یہ آپ کا ستاروں کا علم تو نہیں کہتا ہوگا، تو آپ کہہ رہی ہیں۔ ہم آپ کے فین بھی ہیں، شکریہ۔ اور اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں، کبھی آپ کے اندر سریا نہیں دیکھا، کبھی آپ کو ہائی ہیڈڈ نہیں دیکھا۔ آپ عزت دیتے ہیں، سب سے بڑی بات جو ہے کہ آپ اپنے مہمان کو عزت دیتے ہیں، اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہے۔ بڑی عزت افزائی، تھینک یو سو مچ۔ اور لوگ ہوتے ہی لائق تعظیم ہے، ہر شخص جو ہے عزت کے لائق ہے، اور خاص طور پہ جو لوگ اپنے شعبے میں محنت کرتے ہیں۔ ایک بات میں صرف کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، یہ میرا رب ہے جو عزت رکھ لیتا ہے، علم اللہ کا دیا ہوا ہے، علم کے ہونے سے کوئی اسکالر، کوئی مذہبی رہنما انکار نہیں کرتا۔ علم کا غلط استعمال شرک کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ میرے پاس اگر لاجک ہے کہ جب میں نے اینڈ آف ورلڈ کی پریڈکشنز دینی شروع کی تو وسیع شاہ صاحب انٹرنیشنل چینلز نے میرے پہ ڈاکیومنٹری بنائی، ٹرکی، جاپان اور امریکہ کی کولیبریشن تھی۔ پھر میرے پہ الجزیرہ میں میرا انٹرویو ہوا، اس کے بعد میرے پہ آرٹیکل لنڈن میں لکھا گیا، اور لاجک مانگتے ہیں وہ لوگ۔ اگر میں دلیل دے رہی ہوں کہ میں اس علم کی دلیل یہ ہے اس پیش گوئی کی، تو میں علم کی بات کر رہی ہوں، نہ میرے پاس کوئی موکلین ہے، نہ کوئی جنات ہیں۔ مجھے یقین کریں کہ میں پراپر کام کیے بغیر آپ کے برتھ چارٹ پہ میں آپ کو نہیں سمجھ سکتی آپ کی کیا پرسنالٹی ہے، کیا آڈز ہیں، کیا بلیسنگز ہیں۔ مجھے آپ کے ذائچے پہ جانا پڑے گا، آپ کے برتھ چارٹ پہ، جس دن آپ دنیا میں آئے۔ کہتے ہیں نا، جب آپ ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں تو جو ستارہ جہاں جس جگہ ہے، کچھ چیزیں تقدیر کی اٹل ہیں، وہ میں پڑھ سکتی ہوں، جن کو بدلا جا سکتا ہے دعا سے، صدقہ رد بلا ہے۔ لیکن یقین جانیے، میں آج بھی اللہ تعالیٰ نے بہت عزت رکھی ہے نیشنل انٹرنیشنل پریڈکشنز کے لیے۔ اس کے باوجود سر میں کہتی ہوں 70 to 75% یہ علم صرف گائیڈ لائن ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ میرے پاس کوئی جن نہیں ہے، کوئی موکل نہیں ہے۔ یہ جو میں دیکھتی ہوں ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگ دعوے خواتین کر رہی ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ نہ عوام کو بے وقوف بنائیں۔ کوئی جنات فیوچر نہیں بتا سکتے، وہ فیوچر نہیں بتا سکتے۔ فیوچر کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ نے اللہ کے اس سسٹم کو سمجھنا ہے۔ اللہ کا سسٹم ایسے ہے جیسے آپ نے وال کلاک بنایا، اس کے اندر سیل ڈالے، یعنی انسان کے اندر روح ڈال دی، اور وہ کلاک ایسا اللہ کا سسٹم پیارا ہے اور اتنا سسٹمیٹک ہے۔ یہ فرمائیے کہ اب یہ جو ایران اور یو ایس اسرائیل وار میں جو ہونے جا رہا ہے، اور جس طرح سے پاکستان ابھر کے آیا ہے، جس وقت ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اطلاعات آ رہی ہیں، مگر اس کی تصدیق اس لمحے تک نہیں ہوئی ہے کہ کیا پاکستان میں اس سلسلے میں کوئی بیٹھک جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور پاکستان کا کردار جو ہے وہ کس حد تک لیڈنگ ہے، اور کیا آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ فوراً دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی مخالف قوتیں ان کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی کہ پاکستان میں اس قسم کی بیٹھک جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے، اور باقاعدہ بیانات اور ٹویٹس اور وہ آنا شروع ہو گئے ہیں نا۔ تو یہ جو امن مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ پاکستان میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ میں کہتی تھی کہ اگر میری اینڈ آف ورلڈ کی پریڈکشن نے سچ ہونا ہے تو ٹرمپ الیکشن جیتیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کبھی ٹرمپ صاحب کے ذائچے کو پڑھیں، وہ خود اپنے بہت مشکل وقت کے اندر ہیں، اور بڑے مشکل وقت میں انہوں نے پنگا لے لیا، اور وہ بھی ایک کس قوم سے پنگا لے لیا انہوں نے نا۔
انہوں نے کیونکہ پھر میں نے جو نئے سال کی پریڈکشنز آپ کے ادھر بھی کر کے میں گئی تھی کہ مڈ فروری سے، اور وہی میں نے کلپ بڑا وائرل ہوتا ہوا دیکھا آپ کے شو والا کہ مڈ فیبری سے وہ ٹائم شروع ہو جائے گا. ابھی جنگوں پہ پاز کا بٹن ہے، پلے کا بٹن دب جائے گا. اچھا اب جب پھر مجھے 28 سے پھر یہ شروع ہاں جی مجھے بلا لیا گیا دوبارہ سے، اور میں بلکہ مجھے جب کربلا جانا تھا تو ایک آپشن تھی کہ میں رمضان میں چلی جاؤں. جب آسمان پہ ستاروں کا موڈ دیکھا تو میں نے کہا نہیں یہ والا ٹھیک ہے کہ ہم 5 فروری کو جائیں اور 15 فروری کو واپس آ جائیں ملک میں، کیونکہ 14 فروری کو ستارے نے جگہ بدل لی تھی. تو میں نے کہا ایک آدھ دن لے گا، اپنا لک سدھا کرے گا، ٹانگیں دبوائے گا، پھر تباہی کی طرف جائے گا. مجھے کیا پتا، وہ آتے ساتھ ہی اتنے برے موڈ میں آ رہا ہے کہ زمین کو، ابھی میں آج بھی خبریں دیکھ رہی تو یہ میری پریڈکشن ہے کہ زمین غصے میں رہے گی. اور میں سن رہی ہوں کہ ایک جگہ ایسا ارتھکوئک آیا کہ وہاں سونامی کا خطرہ بن چکا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کے مطابق جب زمین غصے میں ہوتی ہے تو اس قسم کی جو آفات ہیں وہ آتی ہیں، وہ جو نیچرل کلیمٹی، اچھا اس کا اظہار جو ہے کلیمٹی کی صورت میں ہاں ہوتا جی. ہے. تو اس وقت زمین کیونکہ 30 سالہ راؤنڈ کے بعد ایک کمزور ویک حالت کے اندر وہ اس کا یہ ٹرنیور چل رہا ہے جو 14 فیبری سے شروع ہوا ہے اور یہ 2.5 سے 3 سال پہ یہ محیط ہے. اچھا اب آپ آگے وہ جو اس وقت امن کی باتیں ہو رہی ہیں سر، میں نے جب بلایا گیا کہ جیسے کرونا کی پریڈکشن جب اللہ نے پوری کی، میں کریڈٹ نہیں لینا چاہتی بری پیش گوئیوں کا، تو سارے لوگ گھروں کے اندر تھے تو یا میں ٹی وی پہ یا ٹی وی میرے گھر تھا. یہ پیش گوئی کے اوپر نا ہمارے ایک بڑے عمدہ شاعر ہیں ادریس بابر صاحب، جی ان کا ایک شعر سن لیجئے آپ ذرا. ضرور ارشاد. اس زمیں پر اجنبی ہونے کا غم، اس زمیں پر اجنبی ہونے کا غم، پھر وہی ہم، پھر وہی ہونے کا غم. واہ واہ واہ. پیش گوئی کرنے والے کو رہا، پیش گوئی کرنے والے کو رہا، حادثے کے واقعی ہونے کا غم. سبحان اللہ. اب یہ تو سر لکھ کے دینا پڑے گا پرچی پہ تاکہ میں بجائے یہ کہانی سنانے کے میں یہ شعر سنا دیا کروں. پیش گوئی کرنے والے کو رہا، حادثے کے واقعی ہونے کا غم. حادثے کے واقعی ہونے کا غم. واقعی ہونے کا غم. سچی کیونکہ آپ پیش گوئی کرتے ہیں تو اس نیت سے کوئی بھی شخص، میرا تو آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں، اچھا ہمارا جو ایک وہ ہے نا بڑا انٹرسٹنگ وہ ہے کہ 20 سال سے لازم بات ہے مختلف شوز میں ہم نے اکٹھے بھی بہت کام کیا. میری رائے ہمیشہ ان چیزوں کے بارے میں مختلف رہی، مگر معاشرہ کا ایک وسیع حلقہ چونکہ ان کو پسند کرتا ہے، ان کے کام کو آتا ہے، اس کا یقین بھی ہے، تو میرا جو ان کے لیے احترام ہے وہ اپنی جگہ، اور جو ان کے فن سے جو میری رائے مختلف ہے وہ اپنی جگہ. اور ان کو پتہ بھی ہے کہ میری رائے مختلف ہے، مگر یہ بھی ہمیشہ بہت رسپیکٹ کرتی ہیں. میرے خیال میں یہ بھی ایک چیز ایسی ہے جو سیکھنی چاہیے کہ آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے مگر آپ پھر بھی ایک دوسرے کا احترام کر سکتے ہیں. ہم ڈیموکریسی مانگتے ضرور ہیں مگر ہم یہ نہیں سوچتے کہ اختلاف رائے کا احترام ہی تو ڈیموکریسی ہے. یہ کسی چیز کے بارے میں رائے الگ ہو سکتی ہے کسی کی. وہی نا، ہر مطلب ضروری نہیں آپ کنونسڈ ہو. مجھے خوشی ہے کہ اگر آپ کا توکل سٹرونگ ہے، اور یہ بڑے سٹرونگ توکل کی نشانی ہوتی ہے کہ یو ڈونٹ نیڈ اینی، آپ کو نہیں روڈ میپ چاہیے اپنی زندگی کا، آپ کو پتہ ہے کہ میں، یہ تو بڑا کانفیڈنس اللہ کا دیا ہوا عنایت ہے آپ کے اوپر. یہ چلے جا رہے ہیں جہاں وہ لے جا رہے ہیں، خوش ہے. گو ود دی فلو. مگر میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب کوئی بھی آدمی اس فن کا ماہر، آپ سمیت اور خاص طور پہ آپ، جب کوئی پیش گوئی کرتا ہے تو اس نیت سے تھوڑی کرتا ہے کہ یہ ہو جائے. وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، ہو جائے تو میں خیال اس کو بھی افسوس ہوتا ہوگا اگر کوئی برا ہو جائے. کرونا کا مجھے بہت، جب میں نے وہ دیکھتی تھی کہ وہی میں یہی الفاظ استعمال کرتی تھی، کرفیو، اندھیرے، اور پھر سوچے ساری دنیا ایک ہی وقت میں بند کر دی گئی تھی. پیش گوئی کرنے والے کو رہا، حادثے کے واقعی ہونے کا. بہت دکھ ہوتا تھا سر اس وقت، جو ہے سچی بات ہے. تو ہم دوبارہ جنگ پہ آ جاتے ہیں. پاکستان میں کیا یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں؟ پاکستان کی لیڈنگ پوزیشن برقرار رہے گی اور یہ پاکستان میں ہی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اچھا دیکھیں، یہ تو میں ایگزیکٹلی سچی بات ہے، یہ میرا علم یوں کور تو نہیں کر سکتا کہ یہی وہ جگہ ہوگی، لیکن ابھی اس کو آپ جب سن لیں گے تو پھر آپ کو، کیونکہ میں اسے اندازوں کا علم کہتی ہوں نا، غیب کا مکمل علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے. میں نے 2 تاریخیں دی تھی کہ 11 مارچ سے اگر نیگوسیشن نہیں ہوئے ممالک کے اندر
تو پھر ایک اور امید بنے گی 21 مارچ کے بعد. اچھا اللہ کا شکر ہے 21 مارچ گزرتی ہے, 23 مارچ کو سیز فائر کی آواز آ جاتی ہے کہ جو ہے انہوں نے 5 دن کی جنگ بندی کا اعلان کر دیا. پہلے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا اور پھر وہ بیک آؤٹ. بالکل, اور اس کے بعد جو ہے وہ, کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ دنیا میں یہ جو 2.5 سالہ دور ہے ٹرمپ کا بڑا کلیدی رول رہے گا. اور پاکستان کا جو, جب مجھ سے پوچھا جاتا تھا پاکستان کیا کرے گا, تو میں کہتی تھی پاکستان بڑا کی رول ادا کرے گا. پاکستان مسلم امہ کو اکٹھا کرنے میں, اور یہ میں اب سے نہیں کہہ رہی, یہ میں 25 والے سال سے کہہ رہی ہوں. یہ آپ بڑی اہم بات کر رہی ہیں, کیونکہ دیکھیں نا آپ تو اپنے علم کے ذریعے کہتی ہیں, مگر جو ہم نے دیکھا اور جو اب تجزیہ کیا اب تو بالکل سامنے ہے کہ پاکستان نے جس طرح سے عرب جو ہیں عرب ممالک اور ایران کو جس طرح سے آپس میں ٹکرانے سے روکا ہے, میرے خیال میں تاریخ میں پاکستان کا کردار یاد رکھا جائے. آپ سوچیں یہ تو مطلب سعودی عرب کو روکا, کتنے ممالک کو جو ہے وہ, تو میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ پاکستان جو ہے ایک کی رول پلے کرے گا ان کو جو ہے مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پہ کرنے کے لیے جو ہے. تو اب آپ آوازیں سن رہے ہیں اس چیز کی, اور یہ چیز ماشاءاللہ بڑھے گی, کم نہیں ہوگی, بلکہ یہیں سے وہ دور شروع ہوگا. 30 جون 2026 سے جب میں کہتی تھی, میں نہیں اشفاق صاحب کہتے تھے کہ یورپ سے یہاں لوگ رزق کمانے کے لیے آئیں گے. وجہ کیا ہوگی کہ اب لوگوں کو یہ, پہلے ہی میں کہتی تھی یہ خطہ سیف ہو جائے گا, لاڈلا ہو جائے گا, سپر پاورز کی مجبوری بن جائے گا یہ اس خطے کا سروائیول. تو اس کے نتیجے میں سرمایہ بھی آئے گا وسیع شاہ صاحب, سرمایہ کاری بھی آئے گی, تو روزگار بھی بڑھے گا. تو بڑے عرصے کے بعد جو ہے اس سپنے کی طرف اب پاکستان کی سفر شروع ہوگا. لیکن وہ ٹائم جو آپ ترقی کی اس پہ دیکھو گے وہ 30 جون 2026 سے وہ ٹائم شروع ہو جائے گا. اور یہ جو پیس ڈائیلاگ ہے اس حوالے سے کیا آپ کا علم کہتے ہیں؟ یہ ایک وقتی وہ بنے گا, اور یہ ایک مذاکرات یوں سمجھیں کہ میں نہیں کہہ سکتی کہ امریکہ وہ پیس کے خواہاں ہوں گے, وہ جو صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی آپ ان کی ایک وہ سمجھیے گا. اور ایرانی قوم اس وقت عقل مند ہو چکی ہوئی ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ جنگ بندی مکمل ہوگی. یہ صرف ایک پاز پہ کچھ چیزیں کچھ دن کے لیے جا سکتی ہیں, اور یہ زیادہ مئی کا مہینہ ایک اس سے زیادہ بڑا کھڑاک ہو کے آ سکتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ مذاکرات ہوں گے پاکستان میں؟ بالکل ہوں گے. پاکستان کا تو بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہوں گے پاکستان میں. یہ دیکھیں پاکستان کا ستارہ تو بہت اچھا ہو گیا 21 مارچ سے. پاکستان اپنے سیف زون میں آ چکا ہے 21 مارچ سے. تبھی 21 مارچ کے بعد ہی ایک نام ہمارا پھر سے دنیا میں آنا شروع ہوا. تو مجھے اس کے امکانات تو بہت نظر آتے ہیں کہ کلیدی رول اس ملک کا ہی, ہمارے ملک کا ہی ڈنکا بجے گا. لیکن یہاں ہوں گے یہ نہیں ہوگی, یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ. ٹھیک ہے, اور اس کے نتائج آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بہت اچھے آپ کو دیر پا نہیں ہے سر, دیر پا نہیں, یہ ایک وقتی اور عارضی ہوگا. کتنا وقتی اور عارضی آپ سے؟ سر میں خطرناک لگ رہا ہے بس. اچھا, کہ ہاں میں خطرناک لگ رہا ہے, اس سے زیادہ پھر اگر جو ہے, کیونکہ اب زمین سے سکون والا جو ہے نا کہ زمین پہ پیس رہ جائے, وہ اب نہیں رہنا. اور پھر دنیا کو اللہ پاک نے, مجھے تو یہ وہی ٹائم لگتا ہے جس کے بارے میں میں کہتی تھی پتہ نہیں اللہ میاں کو کتنی جلدی ہے, مجھے نہیں پتا اللہ پاک کو, دنیا کو سمیٹنے کی, سکیڑنے کی. وقت یہ وہی ہے جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں, ٹائم یہ وہی ہے سر. تو یہ کہوں کہ یہ جنگ بندی ہوگی, یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جنگ بندی ہے اور یہ عارضی ہوگی, اور آپ کو یہ لگتا ہے, آپ کا علم یہ کہتا ہے کہ مئی میں زیادہ اسکلیشن جو ہے وہ ہوگی نا, تو آپ اس کے نتیجے کے طور پہ اللہ نہ کرے مگر کوئی نیوکلیئر آپشن دیکھتی ہیں کہیں سے استعمال ہونے کا خدشہ, کیونکہ اس کی باتیں تو شروع ہو گئی تھی. سٹرانگ امکانات. اچھا, کیونکہ زمین پہ نا, میں نہیں کرنا چاہتی بری بات کہ بری باتوں کو پر لگ جاتے ہیں, کہ وہ اس کے بہت امکانات ہیں. اچھا, ڈسٹرکشن. کتنے پرسنٹ خدشات آپ کو لگتے ہیں؟ آپ بس یوں سمجھیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہی کو ترس آئے تو آئے. میں پہلے بھی یہ کہتی تھی کہ میں ڈیٹ دیتی تھی کہ اگر 21 مارچ کے بعد بھی نہیں ہوتے مذاکرات تو پھر میرے پاس دینے کو ڈیٹ نہیں ہے نا. اچھا, وہ مذاکرات شروع ہو گئے, وقتی پیس آ گیا, کیونکہ اپریل کا مہینہ آسمان پہ بھی ستارے نرم ہیں, اور مئی میں پھر سخت ہو جاتے ہیں, مڈ میں سے بہت سخت ہو جاتے ہیں.
تو اس وقت پتہ نہیں پھر کیا منظرنامہ ہوگا. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ نیوکلیئر آپشن استعمال ہو جاتا ہے جی اور امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ اس خطے میں بم گرا دیتے ہیں, یہ آپ کہہ رہی ہیں, جی جی تو پھر 26 جون کے بعد اگر اس خطے میں یہ ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے اس میں سے خوشخبری کیسے برآمد ہوگی؟ دیکھیں میں خود غرض نہیں ہونا چاہتی. اب ہر خطے پہ تو اللہ نے امتحان نہیں لینا. پاکستان جب سے پیدا ہوا تب سے آزمائش دے رہا ہے, تو اب تھوڑا اس کا گرو کا وقت ہے, کیونکہ جوپیٹر اس کی بلیسنگ اس کو ملنے جا رہی ہے. اگلے 12 سال پھر اس کے ترقی کے سال آتے ہیں, اس کے ہائپ کے سال بنتے ہیں. مجھے سامعہ بریک پہ جانا ہے, میں واپس آ کر یہیں سے کنٹینیو کروں گا. اور فاطمہ صاحبہ جو تھیں وہ میں نے شروع میں ناظرین کو بتایا تھا, وہ ہمیں آج پتہ لگا کہ یہ چلی گئی تھی اس عرصے میں دبئی, اور یہ وہاں رہی ہیں, کوئی جنگ کے سارے دن انہوں نے وہیں پہ گزارے ہیں. جنگ سے پہلے آپ گئی ہوں گی نا, اور کل آئی ہیں, یعنی کہ جس وقت آج ہم یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں تو کل ہی آئی ہیں. تو ان سے ذرا جاننے کی کوشش کریں گے آنکھوں دیکھا حال, آنکھوں دیکھا, ہاں, کہ بھئی وہاں کیا ہوا, وہاں حالات کیا ہیں, وہاں لوگ کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں, لوگوں کا مورال کیا ہے, کتنا نقصان ہوا ہے. تو یہ ایک طرح سے ہمارے لیے ایک رپورٹر کا بھی کام جو ہے وہ کریں گے, مہمان بھی ہیں, رپورٹر کا کام بھی کریں گے. میرے خیال میں اس سے پہلے آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ دبئی کا اس طرح سے شاید ہی کہیں سامنے آیا. تو فاطمہ سے جاننے کی کوشش کریں گے. اسپیچ ہی نہیں ہے نا وہاں پہ. میں یہاں آ گئی ہوں تو اب تو میرے پاس ہے فریڈم. اچھا وہاں تو سنا وہ اجازت بھی نہیں تھی. ہاں آئی تھنک وہ اریسٹ کیا انہوں نے کافی 33 35. آپ نے ریکارڈ بھی نہیں کیا یا صرف اس کو کہیں لگایا نہیں؟ ریکارڈ پہ تو ہمیں فائن ہے نا وہاں پہ جتنے بھی. تو میرے بردر نے تو اسٹرکٹلی بول دیا تھا کہ 20-30 ہزار درہم فائن ہے, اس کے اوپر 2 سال کی سزا ہے, اینڈ دین بلیک لسٹ کر کے آپ کو واپس بھیج. دیکھیں نا پاکستان جیسا ملک کہاں ہوگا, دیکھیں اتنی آزادی سے آپ آگے بیان کریں گے, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو لگا رہے ہوتے ہیں. تو ناظرین اسٹے ود اس. بہرحال اللہ تعالیٰ دنیا کو محفوظ رکھے, سب کو محفوظ رکھے. اچھی بات یہ ہے کہ آپ بھی حفاظت سے واپس آئیں. ذرا آپ سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کچھ آپ نے دیکھا. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں سامعہ خان صاحبہ, اور سامعہ ذرا فاطمہ صاحبہ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. فاطمہ تو کتنے عرصے پہلے گئی تھیں آپ وار سے؟ ہاں جی شاہ جی, میں 1 ہفتہ پہلے گئی تھی. 23-24 دن جنگ کے تھے, آپ وہیں پہ تھی نا؟ ہاں جی. تو کیا کچھ آپ نے دیکھا, کتنا نقصان آپ نے دیکھا؟ چونکہ اس طرح سے خبریں تو نہیں آئیں کثرت سے, اندازہ تو ہوا لوگوں کو, مگر ایگزیکٹ صورتحال کیا رہی, لوگوں کا مورال کیسا ہے, جانی اور مالی نقصان کی کیا اطلاعات ہیں, کیا کچھ دیکھا آپ؟ مورال تو بہت زیادہ ڈاؤن ہوا ہے, اور سچویشن تو دکھا نہیں رہے ہیں, لیکن سچویشن ایکچولی ورسٹ ہے. ایوری ڈے آئی اسٹیڈ اوور دیئر فار اباؤٹ 1 ماہ سے زیادہ, اور ہر دن وہاں پہ بلاسٹ اور میزائلز اور انٹرسیپشنز, ایوری ڈے اٹ واز ہیپننگ. روزانہ کی بیسس پہ. کتنی مرتبہ سائرن بجتے تھے؟ سب سے سائرن تو ہمیں فون پہ ہر روز آتا تھا. وہ آپ کو ایک سیکیورٹی الرٹ آتا ہے, اور وہ بھی ایک بہت خوف پیدا کر دیتا تھا, اور پینک ہو جاتے تھے. اور مالز میں تو ایک بیپ ہوتا تھا, الارم. اچھا, لوگوں کو لگتا تھا وہاں پہ کہ یہ سیفٹی الرٹ آ رہا ہے, کہ سچویشن ورسٹ ہو سکتی ہے, بٹ ایکچولی اندر کی بات یہ تھی کہ یہ تب آتا تھا جب کہیں میزائل گر جاتا تھا. اچھا. تو وہ صرف الرٹ کرتے تھے کہ آپ کہیں بھی ہیں تو سیف جگہ پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ جب فون پہ الرٹ آتا تھا تو وہ تب آتا تھا جب اٹ ایکچولی ہیپنڈ. ٹھیک ہے, گر جاتا تھا, میزائل کسی جگہ ہٹ کر دیتا تھا. کتنی مرتبہ آپ کو یاد پڑتا ہے کہ آپ کے فون پہ؟ یہ تو شاہ جی روز آئے ہیں, لیکن پہلا اٹیک مجھے یاد ہے کیونکہ میں اکیلی گئی ہوئی تھی. ویسے تو میری فیملی وہاں ہے, لیکن اس دن میں اکیلے گھومنے چلی گئی. وہ فیئرمونٹ ہوا تھا, پام جمیرہ دبئی. ہاں پہلا جو تھا, وہ پہلا تھا, اور اس نے بہت پینک کریٹ کیا تھا, کیونکہ اس ٹائم کچھ لوگوں نے, وہ ہے بھی عمرہ کا علاقہ وہاں, ہاں نیوز میں بھی آ گیا تھا, ویڈیوز بھی شاید بنا لی تھی, تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ خوف پیدا ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد کریک ہاربر پہ ہوا, دبئی اگر آپ دیکھیں نا تو انہوں نے جو لوکیشنز ہٹ کی ہیں نا, وہ دبئی کی ٹاپ لوکیشنز ہیں. تو وہ بہت کراؤڈڈ بھی ہے, مرینا بے پہ بہت رش ہوتا ہے, اور فیئرمونٹ جہاں ہوا ہے پام جمیرہ, وہ وہاں پہ بھی بہت رش ہوتا ہے. دبئی مال تک, میں اس ٹائم پہ مال میں تھی, اور اس ٹائم تو انہوں نے سب کو بس لوگوں کو جو آپس میں ہی پتا تھا, یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ سچویشن خراب ہوئی ہے تو ایویکویٹ کراؤ, وہاں تو اتنا بلاسٹ ہو گیا کسی کو پتہ نہیں ہے, وہ ایک دوسرے گھر والے ہی بتا رہے ہیں, اور لوگ پھر بھاگ رہے ہیں. مینجمنٹ آپ کو اچھی نہیں لگی وہاں؟ کیونکہ وہاں پہ بتاتے ہی نہیں ہے نا کہ کیا سچویشن ہو رہی ہے. یہ فریڈم آف سپیچ تو دینی نہیں ہے انہوں نے کسی کو. تو بس یہ الرٹ سے ہی آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یار میزائل کہیں گر گیا ہے. اور ایک تو ہم لوگ, کیونکہ میرے بھائی شارجہ میں رہتے تھے, تو النادا میں بھی ایک اٹیک ہوا تھا ہمارے پیچھے بلڈنگ کے, تو وہ ایریا کلوز تھا ہمارے جہاں پہ میں رہتی تھی, تو ہم نے تو پورا آسمان دیکھا ہے,
काला होते हुए स्मोक, अच्छा। इतना स्मोक अप हो गया था कि मतलब उस डर आ रहा था आपको कि ये एक्चुअली आपके इर्द गिर्द भी हो रहा है। जब ये पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई थी उस वक्त आप पाकिस्तान में थी? हाँ जी। उस वक्त तो यहीं थी आप। क्या फ़र्क देखा आपने यहाँ के लोगों का जो मोराल था, ईमानदारी से बताइएगा, और वहाँ जो दुनिया बस रही थी? जान की हिफाजत तो सबको करनी चाहिए, मगर एक हौसला होता है ना, एक हौसला होता है, एक आदमी डट के खड़ा रहता है। उस हवाले से क्या आपने महसूस किया? वहाँ पे तो मुराद, वहाँ तो शाहजी लोग भाग गए, वहाँ तो टूरिज्म तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। क्योंकि मुझे याद है जब मैं गई थी तो हम 5 मिनट का डिस्टेंस जो है ना दुबई में, वो आधे घंटे में कवर कर रहे थे। एंड आफ्टर 7 days व्हेन इट एक्चुअली हैपेंड तो पूरा दुबई खाली हो गया। अभी किसी को वहाँ की सिचुएशन नहीं पता, दुबई एक्चुअली खाली हो गया। अच्छा। वहाँ पे कोई 1 डेढ़ लाख टूरिस्ट तो चला गया विद इन 2 weeks। और अभी जब मैं एयरपोर्ट भी आई थी, इट वाज नियरली एम्प्टी। मैं इतना डर गई थी। शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, दुबई एयरपोर्ट की बात दुबई एयरपोर्ट आपको पता है वन ऑफ द बिजिएस्ट है। यस। और उसको एम्प्टी देख लो तो तब तो आप में डर आ ही जाता है कि मतलब लोग ही नहीं है। मगर एक चीज़ आप देखिए ना, एक फ़र्क भी है, लोग वहाँ पैसा कमाने जाते हैं। हाँ जी। तो लाज़िम बात है, जान बचा के निकलेंगे भी। एक तो ओवरऑल ब्रेव कौम है अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरी ये कि आपका जीना मरना चूँकि यहाँ है ना, हाँ जी। तो ये भी एक फ़र्क है। शाह जी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ये यूए की गवर्नमेंट ने देख ली है, क्योंकि टूरिस्ट से ही, मिडल ईस्ट तो टूरिस्ट से ही था दुबई से, लेकिन टूरिस्ट बिल्कुल चला गया है। अभी वो जो देख रहे हैं, जो वहाँ पे लोग रुके हैं वो मेजॉरिटी पाकिस्तानी है, लोकल्स को छोड़ के। तो वहाँ रहते हुए भी विद इन अ स्पैम ऑफ दिस 40 days मुझे आई वाज गेटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो कि पाकिस्तानियों के लिए एज अ पर्सन मैंने बड़ी अहम बात है। बहुत वीज़े अच्छा बंद कर होगा दिए गए थे फातिमा, क्योंकि हम हाँ वीज़े भी खुल जाएंगे और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी। क्योंकि मैं तो टूरिस्ट गई थी और फिर भी हर जगह मुझे लग रहा था कि जैसे अभी मैं सीवी ड्रॉप करूंगी एंड आई विल गेट द कॉल द अदर, क्योंकि लोग चले गए काम करने लोग वाले। चले गए उनके। तो अब हमारे पाकिस्तानियों के लिए ये अच्छी ये आपने खबर बड़ा है। अहम नुक्ता उठाया, क्योंकि एक खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि जो लाखों पाकिस्तानी हैं इन ममालिक में, अगर इन ममालिक के हालात ख़राब होते हैं जी। और तो फिर ये है कि खुदा न खास्ता उनकी नौकरियां ना जाएं, तो उन पर भी बोझ आएगा, पाकिस्तानियों पर भी बोझ आएगा, उनके ख़ानदानों पे भी। हाँ जी। और ये जो रेमिटेंसेज हैं आपकी, इस पे भी फ़र्क पड़ेगा। हाँ जी। मगर ये एक इंटरेस्टिंग पहलू है। आई विश कि हमारे पास को माहिर माशियात होते तो उनसे भी हम इस पर बात करते। जी। मगर ये तो तय है कि अल्लाह करे कि ये वॉर की सूरत हाल बेहतर हो। अल्लाह के तो आपका ये कहना है कि पाकिस्तानियों के लिए अपॉर्चुनिटी निकलने के इम्कानात हैं। अच्छा ये बताइए सामिया कि जो इन्वेस्टमेंट हेवन्स थी, इनको आप ऐसे ही देख रही हैं, और यहाँ से जो 200-250 अरब डॉलर जो है उसके निकलने की इतलात आ रही हैं? एक तो अल्लाह ताला सबको आबाद रखे, लेकिन अगर ये पैसा निकलता है तो इतलात ये है कि वो हांगकॉन्ग जा रहा है और दूसरे ममालिक में जा रहा है, तो पाकिस्तान में भी कोई इन्वेस्टमेंट आएगी इंटरनेशनली भी, या अपने भी लोगों की वापस आएगी कि नहीं आएगी? यही तो एक उम्मीद नज़र आ रही है सर। ये जो जुपिटर मूव करेगा 30 जून को पाकिस्तान को ब्लेसिंग देने के जुपिटर लिए, हर जगह घूम रहा है, इधर क्यों नहीं आ रहा? अब आने वाला है, अब आने वाला है। और फिर ये 12 साल इसकी ब्लेसिंग्स रहेंगी इस खित्ते के लिए जो है। तो अब ये जब आएगा तो ये आप तसल्ली रखें कि इस मुल्क में भी जो है सरमायाकार और सरमायाकारी दोनों चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, जी। तो जुपिटर कब आ रहा है? 30 जून 30 जून को, बजट के साथ साथ। बजट के साथ साथ। और जुपिटर का मतलब क्या है, यानी कि जुपिटर किस चीज का इस्तियारा है ये आपके? ब्लेसिंग लेके आता है ना। किस जैसे नौइयत की अभी ये blessing? जो इसने Blessings की तो बहुत जी, shades है ना। जो जब मैं कहती थी कि पाकिस्तान की नेक नामी में इजाफा होगा, वो इसने कराया पिछले साल। अब ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करेगा। तो जहाँ जहाँ जिस हाउस में जाता है फिर उस हाउस की क्लीनिंग शुरू कर देता है, वहाँ पे अपनी ब्लेसिंग शुरू कर देता है देनी आसमान से जो। तो अब इसकी जो मूव नहीं बन रही है वो पाकिस्तान का मुकद्दर खुलना, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करना, वहाँ पे इसका ट्रैवल शुरू और होगा। फिर कितने अरसे ये यहाँ रहेगा? यहाँ पे भी उसको 12 साल ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अब देखिए ना, जब नेक नामी में इजाफा हुआ है तो आप अब तक देखिए कि अभी भी मशवरे अंदर खाने हमारे से किए जा रहे थे, या हमारे ही लोग मुज़ाकरात के लिए ईरान भी हम पे भरोसा कर रहा नेक था। नामियों का आम पाकिस्तानी को फायदा कब पहुंचेगा? इसी सेकंड हाफ से, अच्छा, 30 जून के बाद से आप समझते हैं? सेकंड हाफ से। फिर हम एक शो, अल्लाह ने चाहा और अल्लाह मेरी इज्जत रखे, फिर एक शो ये तो जरूर करेंगे सामने बशर्ते जिंदगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी सर। क्योंकि हमारे लोगों ने भी 78 साल में बहुत बहुत गुर्बत, तकलीफें काटी दहशतगर्दी, हैं। मुफलिसी, क्या कुछ नहीं देखा है ना।
بہت تو زیادہ اللہ جو کرے ہے ہاں نا ان کے اللہ دن جو کرے ہیں کہ پھریں اب جی، تو دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ سکون پاک ہو، اس امن ملک کی ہو، ہاں، خیر ہو جائے خوشحالی جو ہو، ہے بہت نا۔ ہو گئی ہے نا۔ ہاں جی بہت ہو گیا سر۔ اور کیا دبئی خاص طور پہ یو اے ای ویسا ہی رہے گا یا اس کے قریب نہیں قریب آ سر، جائے گا؟ نہیں نقشہ بدلے گا۔ اچھا، نقشہ بدلے گا، نقشہ بدلے گا؟ مطلب یو اے اس جگہ اس کی وہ پوزیشن نہیں رہ جائے نہیں، جب آپ نقشہ بدلنا کہہ رہی ہیں تو نقشہ بدلنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو سرحدیں ہیں وہ آپ کہہ رہی ہیں نہیں ممالک کی بدل جائیں گی؟ مطلب اچھا، جو دبئی کا ایک ہائپ تھی نا ٹھیک ہے۔ سر، وہ وہاں نہیں رہ جائے گا اس پیڈسٹل پہ۔ تو دبئی کا فال اور ڈاؤن جو ہے نا یہ وقت بتائے گا۔ اچھا، پوری انسانی تاریخ میں وارز جو ہیں وہ ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو بڑی ریاستیں ہوتی ہیں، مملکتیں ہوتی ہیں، یہ سلطنتیں ہوا کرتی تھی، جی جی وہ اس کے بعد سٹیبل رہتی ہیں، 10-15-20% فرق ہوتا ہے اور اس کے بعد کاروباری زندگی چلتا رہتا ہے۔ چلتا رہتا یہ یو اے ای کو اور خاص طور پہ دبئی کو کتنا فرق پڑتا ہے آپ دیکھ رہی؟ 10%، 20%، 30% سرمایہ نکلے گا تو صحیح، مگر بہرحال پھر بھی مڈل ایسٹ کی پٹی پہ خاصا فرق آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ گلف کی پٹی پہ، مڈل ایسٹ کی پٹی پہ کرائسس بہت سارے ملکوں میں، اب وہ پوزیشن نہیں رہ جائے گی ان ملکوں کی۔ اور جو ہے کیا کہتے ہیں یورپ کی پٹی پہ، وہاں پہ بھی ابھی شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ امن کی خبریں مشکل ہو جائیں گی۔ زمین سے یہ نہیں سوچئے کہ امن قائم ہو جائے گا یہ 5 دن کی جنگ بندی سے، یہ ایک عارضی ہے، پھر ایک عارضی ہے، پھر میں ایک بڑا کھڑاک ہونے کا امکان ہے، اور وہ زیادہ بڑا کھڑاک ہے۔ اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جوپیٹر آپ کے علم کے مطابق یہ کیا پاکستان کا خانہ کہیں گے اس میں آ جائے گا؟ جی جی، پاکستان اور کے، اس سے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں جی، اس سے خوشحالی آئے گی؟ جو مالی خوشحالی، مالی خوشحالی آئے گی، نیک نامی تو ہوگی شروع، وہ تو نظر آ رہی ہے، اب وہ نیک نامی پیسہ بھی لائے گی، پیسہ بھی لائے گی۔ اچھا، کہ لوگوں کا ہم پہ اعتماد ٹھیک ہے۔ ہوگا۔ اور یہ جو ہمارا بھی خطہ اور ہمارے ساتھ بھی بہت سارے دشمن ہیں، دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی بہت سارے، یعنی کہ کچھ مستقل دشمن ہیں، کچھ کے ساتھ افغانستان بہت جنگ بندی مشکل ہو میں گئی۔ آنے والے دنوں مشکل، خاصی مشکل میں اچھا، انفرادی طور پہ یا ہم بھی اس کا حصہ؟ نہیں، ہم تو وہاں سے انشاءاللہ فاتح ہی ہو کے نکلیں گے، لیکن افغانستان بڑی مشکل میں پھنسنے اچھا، لیکن اگر افغانستان مشکل میں رہے گا تو آپ جانتی ہیں کہ جو پوری ایک راہداری ہے جو چائنا بنانا چاہ رہا ہے سی پیک کی شکل میں، اور وہ رستہ اگر وہ خطہ جو ہے وہ ٹرموائل کا شکار رہے گا تو امن نہیں ہوگا، تو پاکستان کے لیے بھی مشکل ہے۔ امن کی بات میں نہیں کہہ رہی، مطلب اب افغانیوں کا اپنے ملک پہ جو ہے نا پاور ان کی کمزور ہو جائے گی، اس کا مطلب ہے وہ اڈاپٹ نہ کر لیے جائیں۔ اچھا، اڈاپٹ نہ کر لیے جائیں، اڈاپٹ سے کیا مراد ہے؟ مطلب جیسے کالونیز بن جاتی ہیں، کس کی کیونکہ چائنا سپر پاور بنے گا، چائنا اس 1.5 سال کے اندر سپر پاور بن جائے گا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کے علم کے مطابق چائنا کولونائز کرنے جا رہا ہے افغانستان؟ نہیں، مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے چائنا جو ان کے اپنے لوگ ہیں نا وہ وہاں پہ لوز کر جائیں گے اپنی پاور کو، جو اس وقت جو رجیم ہے، یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ رجیم ہے یہ لوز کر جائیں گے، تو وہاں پہ ظاہر ہے جب ان کے ایک ملک اگر آپ کے اندر انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ اپنے اصول ان کے ضوابط ہوتے ہیں نا، پھر آپ کو فالو کرنے پڑیں گے، تو افغانستان کی پوزیشن ویک ہونے تو آپ کس کا فٹ پرنٹ وہاں زیادہ دیکھ رہی ہیں افغانستان میں؟ نہیں، پاکستان کا اور چائنا کا، اور چائنا، 2 ملکوں کا، اور چائنا، ہاں جی۔ ٹھیک ہے، تو کن ایریاز میں آپ سمجھتی ہیں پاکستانیوں کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے آنے والے دنوں میں پاکستان میں؟ ہم دیکھیں پہلے تو میرا ملک میرا ملک، میری ماں، یہاں آئیے، اسے سجائیے، سنواریے، یہ اس خطے کی یونٹی اور اس خطے کی جو فرٹیلٹی ہے اب اپنا آپ جو ہے آپ کو انشاءاللہ پروو کرے گی۔ تو یہ پورا خطہ سیف ہے، جہاں پہ ڈیولپمنٹ شروع ہو جائیں گی کاموں کی، پنجاب بہت سیف ہے، ایون جس کو پشاور جس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں وہ بھی سیف ہو جائے گا، تو پاکستان پورا سیف ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے ناظرین، اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا۔ جب واپس آئیں گے تو ہم سامعہ صاحب سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ تاریخ کے، سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جب کسی بھی قوم کے لیے اپرچونٹیز کے دروازے کھلتے ہیں تو ان اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندرونی حالات جو ہیں ان میں بھی ایک اسٹیبلٹی ہو، ایک امن ہو، ایک بھائی چارہ ہو، تو پھر آپ زیادہ سے زیادہ اس کا پھل جو ہے وہ پا سکتے ہیں ان اپرچونٹیز کا۔ اس حوالے سے پاکستان کے اندرونی حالات جو ہیں وہ ان کے علم کے مطابق کیا کہنے جا رہے ہیں، باقی جو سیاسی سماجی منظرنامہ ہے وہ تو ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں، اس کو واچ بھی کرتے رہتے ہیں، مگر سامعہ کے علم اس حوالے سے کیا کہتا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے تھوڑے سے وقفے کے بعد آپ ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تو سامع صاحب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ کرے دنیا میں امن ہو اور آپ کا علم جو ہے وہ جو بھی کہتا ہو
مگر لاجواب بات ہے خواہش تو آپ کی بھی یہی ہے کہ امن ہو اس دنیا میں اور جنگیں جو ہیں وہ ختم ہو اور یہ جو عارضی جنگ بندی ہے یہ مستقل جنگ بندی کی صورت اختیار کرے اللہ کرے اور انسانیت کے لیے امن ہو, مسلمان بھائیوں کے لیے امن ہو, جہاں جہاں لوگ بستے ہیں وہاں وہاں امن ہو. مگر پینل پاکستان کے لیے آپ کا یہ کہنا ہے اس میں سے بہتر چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. جی جی. مگر تاریخ کا, سیاست کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب تک ایسی اپرچونٹیز نکلتی ہیں نا قوموں کے لیے, لیکن اگر ان کے اندرونی حالات اچھے نہ ہوں اور آپس میں اگر وہ سیاسی قوتیں جو ہیں وہ متحارب ہوں, ایک دوسرے سے نفرت کا, اختلاف کا شکار ہوں, تو ملک پوری طریقے سے ان اپرچونٹیز سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا نا. تو کیا ہمارے ہاں اس حوالے سے کچھ بہتری دیکھتی ہیں آپ, یا یہی جو اختلافات ہیں کچھ پارٹیز کے درمیان یہ ایسے ہی رہیں؟ نہیں, یہ اگر پارٹیز نے, یہ تو نئے سال کی پیش گوئیوں کے اندر پیش گوئی ہے میری, کہ اگر کیونکہ سیٹرن جس ستارے نے زمین پہ جنگیں کرائی ہیں یہی ستارہ سیاست کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے. تو یقین کیجئے وسیع شاہ صاحب, اگر سیاستدانوں نے اس وقت بھی آپس کی چپکلش, رفٹ, نفرتیں رکھی تو اس سال اس امکان کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ سسٹم ہی لپیٹ دیا جائے, پھر ڈیموکریسی سپنا بن کے رہ جائے آپ لوگوں کے لیے. تو یہ میں نئے سال, آپ یہ کہنے جا رہی ہیں کہ آپ کا علم یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ماشاءاللہ لگ سکتا ہے؟ دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی مرضی کا کوئی سیٹ اپ بنایا جا سکتا ہے جو کہ اس طرح کی ایک دوسرے کو, ابھی تو یہ دیکھیں وہ چل رہا ہے نا, یہ اس کو کیا کہتے ہیں, پی ڈی ایم چل رہی ہے ابھی تک بھی, جو ہائیبرڈ نظام جو ہے, ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے. تو اگر یہ ان لوگوں نے روایتی طریقے نہیں بدلے تو سر اس امکان کو اس سال رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ تو دیکھیے یہ تو ہو گیا نا کہ سیاستدانوں کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا تو چاہیے, سر وہی مگر آپ کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی تو وہ خطرہ موجود ہے اس سال. کتنے %؟ سیٹرن کچھ بھی کرا سکتا ہے. یہ تو جو ہے آپ پھر آپ کئی سال ڈیموکریسی بھول جائیں گے, جیسے مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا, تو پھر آپ کئی سال ڈیموکریسی بھول جائیں گے. ستارے کی ٹرانسلیشن کی ہے, مجھے نہیں پتا اصل میں کیا ہوگا, میں تو ستاروں کی ٹرانسلیشن ہی کر سکتی ہوں نا. تو سیٹرن اس وقت سیاست دانوں کو کیا کہتے ہیں ان پاپولر کر دے گا, اپنی کریڈیبلٹی کھو سکتے ہیں. تو اس لیے آپ کو کتنے % خطرہ لگتا ہے اس کا؟ میں کہہ سکتی ہوں کہ جس طرح سیٹرن آتی 14 جنوری کو اس نے توپوں کی سلامی دی ہے, 14 فروری کو یہ آتا ہے, جگہ بدلتے اور آپ دیکھ لیں کتنی جلدی توپوں کی سلامی دنیا کو دی ہے. تو یہ اس وقت اگر تو ان کو تو بہت, اب دیکھیں ٹرمپ کیا ہے, پولیٹیشین ہے نا, ان پاپولر ہوئے, نریندر مودی ان پاپولر ہو رہے ہیں. تو یہ اپنے اپنے ملکوں میں آپ کے سامنے ہی مثالیں ہیں کہ یہ خرابیاں تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سیٹرن پاکستان آ رہا ہے. سیٹرن وہ آسمان پہ جب جگہ بدلتا ہے تو زمین کے جس حصے میں جس جگہ ہوگا, پاکستان والے اس کے شیڈوز یا اس کا اثرات جو ہیں وہ پاکستان ہماری سیاست کو افیکٹ کر سکتے ہیں. بالکل. مگر پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ جوپیٹر جو ہے اس سے فائدہ پہنچے گا. سر ملک تو تگڑا کون ہے, جو بھی سسٹم اچھا آئے گا, جو اگر سسٹم بدلتا ہے تو ملک اپنی جگہ سیف ہے, ملک کے لیے اچھی خبریں. ملک کو چھوڑ دیں, ملک سے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے, اس کی ملک کی سالمیت کو. میں جو آپ کی بات سمجھ پا رہا ہوں, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نظام کچھ بھی ہو, جوپیٹر سے فائدہ لوگوں کو پہنچے گا, مگر نظام کو بہرحال نقصان پہنچ سکتا ہے, جمہوریت کو. نظام کی تبدیلی کا امکان موجود ہے. اچھا, اگین میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, کیونکہ دیکھیں ہم تو ان لوگوں میں سے جو چاہتے ہیں کہ وسیع تر جو پاکستان کے عوام ہیں وہ ان کی رائے جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ملک چلے, ٹھیک ہے نا, اور زیادہ لوگ جو ہیں وہ خوش ہوں, ان کو لگے کہ یار خوشحالی بھی ہے اور ہماری خوشی بھی ہے, ایک فرق ہوتا ہے, رضامندی بھی ہے نا اس کے مطابق. تو اس طرح کی کوئی چیز آپ دیکھتی ہیں؟ وہ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ سیاستدانوں کو, مجھے تو لوگوں کی جو خوشحالی ہے نا, مجھے نہیں لگتا ان کو سسٹم بادر کرتا ہے. جو میں بھی عوام ہوں ظاہر ہے, اب تو ہمیں اپنے مفادات سے ہی مطلب ہے. تو اگر عوام کے لیے آسانی آ رہی ہے, ریلیف وقت لے کے آ رہا ہے, تو چاہے سسٹم کوئی بھی ہو, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس سے لوگوں کو کوئی فرق پڑے گا. اب لوگ بیچارے اس حد پہ چلے گئے ہیں, ہر آزما لی انہوں نے ہر طرح کے سیٹ اپس جو ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ دیکھیے سیٹرن ریپرزینٹ کر رہا ہے پولیٹکس کو, زمین کے معاملات کو, ویک ہے, ٹھیک ہے.
जुपिटर उतना ही सॉलिड है, वो अपनी तरफ से जो लोगों को एक्सट्रीम कोई ब्लेसिंग्स दे सकता है, पैसा ला के दे सकता है। तो अब अल्लाह ताला का तो सिस्टम है ना कि मुकम्मल जहां तो किसी को भी नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं। तो वो यही वो सूरत हाल है कि जो है ना ये दो सितारे दो एक्सट्रीम पोजीशन ले तो चुके आप ये हैं। कह रही हैं कि पाकिस्तान में आपके इल्म के मुताबिक दो सितारों ने एक्सट्रीम पोजीशन ली है, जिसके असरात ऐसे होंगे आपके इल्म के जी मुताबिक जी, मेरे इल्म कि के खुशहाली जो है वो ऑफ कोर्स आपका इल्म जो सितारों का जी इल्म जी कहता है बिल्कुल वही कि वो खुशहाली जो है वो लोगों को मिलेगी, मगर इंशाअल्लाह। सियासी टर्मोइल जो है वो हाँ, शायद रहेगा, वो उसका इम्कान मौजूद, उसका इम्कान क्योंकि मौजूद देखिए मैं हमेशा कहती हूँ ये इम्कानात का इल्म है, अंदाजों ठीक का है। इल्म मगर है। आपने जो कहा आपकी बात से मुझे लगा कि उसका गालिब इम्कान है, खदशा इस Yes. बात का है कि वो ज्यादा इम्कान है, क्योंकि अगर सितारा आती 21 तोपों की सलामी दे डाली है उसने सेट्रन ने, तो ज़ाहिर है ये जो आप कह रही 21 तोपों की सलामी दिल्ली, ये क्या मामला ये है? जो जंग शुरू कराई, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा, इसने अच्छा, उसके जंग आते शुरू साथ ही की। जो जंग जी 14 फरवरी को आप ही के शो पे मैं कह के गई थी, मिड फरवरी से जंगों का प्ले का बटन दब जाएगा जो अभी पॉज पे है। इस तरफ से आप कब देख रही हैं कि ये जो हमारा चैप्टर है और ये जो ये कब क्लोज होगा? ये जो अफगानिस्तान के साथ है, इंशाल्लाह 30 जून तक हम मुबर्रा हो जाएंगे, हमें अच्छा। क्लीन चिट इंशाल्लाह मिल इंशाल्लाह, जाएगी इंशाल्लाह। जहाँ जहाँ हमारा बॉर्डर वीक हुआ हुआ है। अच्छा। मुझे बहुत खदशा था, अच्छा। मैं तो डरी थी ईद उल फितर अल्लाह करे खैर जी, 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 आफियत सभी, से हाँ, आए, दुआ तो कर रहे क्योंकि 21 मार्च तक पाकिस्तान पे भी खतरे के जोन में था, हमारा मुल्क भी 21 मार्च तक था। 21 मार्च अच्छा। तक था, ठीक है। शुक्र है अल्लाह का कि हम सेफली निकल आए हैं। अच्छा। तो अब हम पे जब आप अटैक, निकल आए हैं तो आप ये कह रही हैं कि वक्ती निकल आए हैं या ये मुस्तकिल इंशाल्लाह नहीं निकल आए? हम उस जंग से अब निकल आए जो ये हम अफगानिस्तान वाली मुसल्लत की जंग। जा सकती थी। अच्छा। अफगानिस्तान की भी रैप अप हो जाएगी सून ही, और ये जो ज़्यादा खतरा टाइम रहता है कि जवाब में यहाँ पे खुदकुश हमले होंगे और दहशतगर्दी होगी, नहीं, वो इसको तो- आपका इल्म कैसे देखता सर है? मुझे देखें, अब ये जो 30 जून से एक नया दौर शुरू होगा, लेकिन उसमें राहु केतु साथ है। मैं ये नहीं कह सकती कि पाकिस्तान की, यूं समझे आप एक घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पिछले साल जब जुपिटर आया तो आपने प्लॉट खरीदा पाकिस्तान का, अब वो सितारा जब 30 जून को जगह बदलेगा तो आपने कंस्ट्रक्शन करनी है अपने घर की, थोड़े अगर मगर लगेंगे ना तरक्की के रास्ते में, इतना ही जर्नी है बस। अच्छा। और ये 18 महीनों की जो जर्नी है ये पाकिस्तान को फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो मुल्क बनाती है जिसकी वलियों ने, अल्लाह के नेक लोगों ने पेशगोइयां की। 18 महीने की जर्नी का आगाज आप कह रही हैं हो रहा है इस 30 जून से इंशाअल्लाह। 30 जून से। जी जी। तो आप ये कह रही हैं कि तकरीबन 2028 के मिड नहीं तक, नहीं, अगले साल नहीं ही नहीं, मिड तक ये बहुत बेहतरी हो चुकी है। 2027 में भी आप हर गुजरते वक्त के उसके साथ आप असरात देखोगे देखेंगे कि आपने एक कमरा, आज एक छत डाल दी है, फिर आपने दूसरी छत डाल दी है, अब ये कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अच्छा, वेरी गुड, जी। अल्लाह करे ऐसे ही हो। अच्छा, ये बताइए जो बेहतरी के आसार आप देख रही हैं उससे किस किस्म के लोग, किस किस्म की फ़िक्र रखने वाले लोग, किस किस्म के डिसीजंस रखने वाले लोग, पार्टीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, जो हमारी क्लास पिस रही है ना, हमारा लेबर क्लास जो भागती है बाहर रोज़ी कमाने, जब यहाँ पे मैं सरमायाकारी क्या आ सकती है, नए मौके आ सकते हैं रोज़गार कमाने के, तो इस क्लास को तो काम मिलेगा ना जब यहाँ पे कुछ नए मुझे क्या पता प्लाजाज बनेंगे क्या बनेगा, नहीं, इन्वेस्टमेंट किधर आएगी ये अंदाज़ा नहीं है। ये तो पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में आएगी। कितनी इन्वेस्टमेंट आप देखती हैं? सर ये गैब का इल्म है, ये तो गैब का इल्म है ना सर। कोई अंदाजा लगा सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कसम से नहीं। जो मिड टर्म इलेक्शन है ये ट्रम्प जीतेगा कि नहीं? सर अपने बड़े मुश्किल वक्त के अंदर है। अच्छा। ट्रम्प जो है अपनी सड़सती के फेज के अंदर है, जिस तरह नरेंद्र मोदी अपने राहु केतु के जाल में फंसे हुए थे, जिसकी बिना पे मैंने कहा था इनकी साख, वो इशारा उनको बुरा लगता है वाला, लेकिन जो है इनकी साख ऐसे जाएगी तो ट्रम्प को भी फॉल, आप कहना चाहिए राफेल की तरह जाएगी। हाँ। तो ट्रम्प के इलेक्शन जीतने के इम्कानात कम हैं? बहुत मुश्किल वक्त, मुश्किल होते जा रहे हैं। बहुत मुश्किल और वक्त में। इम्पीचमेंट मैं तो कहती, मुझे तो लगता कुछ सजा होने के भी इम्कानात इनके हो सकते हैं। अच्छा जी। गुड बॉय ने बड़ी कोशिश की कि वो नकाब ओढ़े रखें, गुड बॉय वाला, और ये आपके शो पे हम डिस्कस कर रहे थे कि आपको भी लग रहा है गुड बॉय बने हुए, बिगिनिंग भी यही साहब करेंगे, तो वो गुड बॉय का नकाब जल्दी उतर गया उनका। ये बताइए, जो एक अमेरिकन ओहदेदार हैं तुलसी गबार्ड, और उनका जो बयान आया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से भी खदशात जो हैं ज़ाहिर किए,
اور اس سے یہ بالکل واضح سمجھ میں آئی. اور بھی بہت پریشر ٹیکٹکس بھی ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, مگر کہیں نہ کہیں پاکستان بہرحال کھٹکتا تو ہے نا آنکھوں میں. تو یہ جو چیزیں سیٹل ہوتی ہیں, ان کو فائدہ ہو نقصان ہو, یہ ایک الگ چیز ہے. مگر کیا پھر خدا نخواستہ آنے والے دنوں میں پاکستان پہ تو کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی؟ نہیں, اب تو ہم نکل آئے اس ٹائم سے الحمدللہ جہاں پہ ہم پہ کارروائی ہو سکتی. اچھا, جب ہم نکل آئے ہم کہتے ہیں تو افغانستان والے سے بھی نکل آئے, انشاءاللہ انڈیا والے اس سے بھی نکل آئے, اور یہ جو اسرائیلی یو ایس سازش ہے اس سے بھی نکل آئے انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان اب جو ہے 21 مارچ تک تو مجھے بہت خطرہ لگتا تھا, ابھی آیا پھل جھڑی, ابھی کوئی آئی چیز, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم نکلتے جائیں گے. لیکن افغانستان کے ساتھ ابھی ریپ اپ ہوتے ہوتے تھوڑا سا ٹائم آپ کو لگ جائے گا. لیکن پھر وہی بات ہے, اس سال کے سیکنڈ ہاف سے اس ملک کی ری برتھ ہوگی, اس ملک کا ایک نیا جنم سمجھیے. 30 جون جی 30 جون سے, کیونکہ جب پاکستان بنا تھا تب, اور پاکستان یقین جانیے کوئی نہیں کہہ سکتا غریب ملک ہے. آپ جب پاکستان کا ذائچہ پڑھتے ہیں نا تو یہ مالا مال ہے معمولی چیزوں سے. مجھے یاد آ گئی, آپ کی بات بڑی ہوتی ہے سامیہ. ہمارے ایک بہت بڑے سب کانٹیننٹ کے, پاکستان کے, دنیا کی تاریخ کے جو بڑے لوگ ہیں نا, ان میں سے ایک آدمی تھے, ان کا نام تھا حکیم سعید. بہت کمال کی شخصیت. وہ فرماتے تھے کہ پاکستان مثل سورہ رحمان, کہ سورہ رحمان میں جتنی نعمتوں کا ذکر باری تعالیٰ نے کیا ہے وہ بدرجہ اتم پاکستان میں موجود ہے. اور اگر آپ غور کریں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہے. جتنی نعمتیں گنوائی ہیں وہ ساری کی ساری پاکستان میں الحمدللہ موجود ہیں. آخر میں یہ فرمائیے جانے سے پہلے کہ کون سے شعبہ جات ایسے ہیں جس میں لوگوں کو جانا چاہیے تاکہ وہ اس جو 30 جون والا یا آنے والے دنوں میں جو بہتری کے امکانات ہیں اس سے فیض اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں, جب وقت اچھا ہوتا ہے نا, جدے کاردانے ہوتے کملے بھی سے آنے. اچھا, تو جب وقت اچھا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نہیں, پھر بھی ہوتا ہے نا, کوئی آئی ٹی ہے, کوئی ریل اسٹیٹ ہے, کوئی ٹریڈنگ ہے, کچھ اور ہے. ویسے بھی اس سال آپ کی فیشن انڈسٹری بہت ترقی کرے گی. اس سال فیبرک کے کام کرنے والوں کے رستے کھلیں گے, چاہے اس میں تھریڈ ہے, اس میں فیبرک ہے, کچھ بھی ہے. آئی ٹی کا کام, کیونکہ مرکری بھی جو ہے مشیر ہے اس سال کا جو ہے, اور آئی ٹی, ٹیکسٹائل, آئی ٹی, ہاں جی, اور جو ہے سن کی پوزیشن اچھی ہے. تو یہ جو گھر بنا کے پھر جو لوگ سیل کرتے ہیں اس کام کے بڑے اچھے مواقع لوگوں کو ملیں گے. ہاں جی, کیونکہ وہ سن بھی اچھی پوزیشن میں اس سال کا. تو یہ والا سال بہت سارے مواقع دے گا. اور پاکستان فیبرک کے معاملے میں اور دیکھیں اناج کے معاملے میں بھی ہم ماشاءاللہ بڑے فرٹائل زرخیز مٹی ہے. فوڈ باسکٹ ہے جی پاکستان پورے اس خطے کی. جی جی بالکل بالکل. اور کن چیزوں کے معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے پاکستانیوں کو؟ دیکھیں, یہ وہ پھر وہی بات ہے کہ سیاستدانوں کو تو آپ نے بتا دیا کن چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے. تو جو ہے جو ہمیں جو پاکستانی رویہ ہے, پھر میں کہوں گی اب قوم بننے کا وقت ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ سامیہ, تھینک یو سو مچ. ہائی, جاتے جاتے میں ایک شعر آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں. کس کام میں مجھے لگتا ہے مجھے اللہ نے مشکل کام میں ڈالا ہے. ایک تو اپنے کام کی ایکسپلینیشن دو, وضاحتیں دو, اس کو ثابت کرو یہ سائنس ہے, جنات نہیں ہے. تو ایک شعر میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کر کے جا رہی ہوں. زندگی اب کے میرا نام نہ شامل کرنا, زندگی اب کے میرا نام نہ شامل کرنا, گر یہ طے ہے کہ یہی کھیل دوبارہ ہوگا. اگر اللہ نے یہی کام لینا ہے مجھے دوبارہ نہ بھیجیے گا. یہ مشکل کام ہے. آپ کے لیے بہت آسانیاں رکھے. اور اس کا مطلب پتہ کیا تھا جی, کہ وہ جو آپ نے جتنی بھی پریڈکشنز کی ہیں وہ اس پہ صادق آتا ہے نا. تو میں نے کہا چلے میں بھی آپ کو جوابی سنا. ارشاد. کہ جو آپ نے سنایا وہ تھا, زندگی اب کے میرا نام نہ شامل کرنا, گر یہ طے ہے کہ یہی کھیل دوبارہ ہوگا. یہ کام اگر دوبارہ دینا میں نہیں آنا. اس کا مطلب بڑا آپٹیمسٹک تھا سامیہ. اس کی آنکھوں میں محبت کا ستارہ ہوگا, اس کی آنکھوں میں محبت کا ستارہ ہوگا. ایک دن آئے گا وہ شخص ہمارا ہوگا. آپ اس کو بھول جائیے, یہ یاد رکھیں. یہ میں سیٹرن کو کہوں یا جوپیٹر کو کہوں؟ نہیں, جوپیٹر کو. وہ سیٹرن کو نہیں, جوپیٹر کو. آپ کو پتا چل گیا نیک کون سا ان میں سے. میں باقاعدہ آپ جان گیا ہوں کافی سارا آپ کے علم کو. سیٹرن کو بھی جان گیا ہوں, جوپیٹر کو بھی جان گیا ہوں, ایک راہو کیتو کو بھی. ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. سامیہ بہت بہت شکریہ, آپ انتہائی مصروف شخصیت ہیں, پھر بھی آپ ہماری ریکویسٹ پہ دعوت پہ تشریف لاتے ہیں. میری عزت افزائی میں ہمیشہ کہتی ہوں. بہت بہت شکریہ. اور فاطمہ کو اور بات آپ کو دبئی کی یاد تو نہیں آ رہی؟
اچھا یہ بتائیے جانے سے پہلے کوئی خوف آیا کسی وقت کوئی میزائل کوئی اس کا ٹکڑا بہادر بچی شکل سے لگ رہی ہے. اچھا میں یہ خود کہتے ہوئے تھوڑا امبیرس بھی ہوتی ہوں کہ لوگوں کو لگے گا کہ اپنے منہ سے, لیکن میں بالکل بھی نہیں ڈری. ناٹ دیٹ بیکاز کہ میں ٹورسٹ تھی, میری فیملی وہاں ہے ساری. تھی تو پاکستانی بٹنا کیوں ڈرتی میں نا. بالکل بھی نہیں. مجھے وہاں پہ جتنی میری پاکستانی بھی فرینڈز رہ رہی ہیں وہ لوگ بالکل 30 days شاہ جی کہیں باہر نہیں نکلے. اینڈ وہ بہت سرپرائز تھے کہ یار تم تھوڑا سا بھی نہیں ڈر رہی ہو, کیا مسئلہ ہے. آپ تو فوراً جیسی بلاسٹ ختم ہوتا ہوگا آپ ایمریٹس مال چلی جاتی ہوں. کیونکہ میں اسی لیے بھاگ جاتی تھی کیونکہ پرائزز بہت ڈراپ ہو گئے تھے. پرائسز ڈراپ ہوئی ہوئی تھی. تو یہ لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر تھی جو وہاں پھنس گئے تھے کہ انہوں نے شاپنگ بہت زیادہ کی. اچھے کپڑے, وہ میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ پہن کے جاؤں کہاں اچھے کپڑے میں. ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا, اور اللہ تعالیٰ بہرحال جی ہر خطے کو, ہر شخص کو, ہر گھرانے کو امن نصیب فرمائے, مسلمانوں کو بھی, انسانیت کو خاص طور پہ, اور مسلمانوں کو بھی, اور جہاں جہاں جو لوگ بھی خیر رکھتے ہیں اپنے اندر ان کو امن نصیب فرمائے. اجازت دیجیے اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.